السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 8 کا، آیت نمبر 77 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ پچھلی آیات ہم نے ساری کی ساری جہاد کے بارے میں پڑھی ہیں۔ یہاں پر بھی وہی جہاد کے بارے میں ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور ان کے کچھ دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے آئے، اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول جب ہم مشرک تھے عزت سے تھے، اور جب سے ایمان لے آئے ہیں ذلیل اور حقیر ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عفو و درگزر کا حکم ملا ہے، اور تو جب تک لڑائی کا حکم نہ مل جائے لڑائی نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدینہ بھیج دیا اور ہمیں جنگ کا حکم دے دیا، تو لوگ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، باز رہے، ہچکچائے، ڈرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھنے کا یعنی کہ ابھی عفو و درگزر کا حکم دیا، یعنی ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا، اور انہیں کہا تھا کہ تم صرف اور صرف فی الحال نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ اس آیت کے اندر بیان کر دیا۔ فلما کتب علیہم القتال، کہ کیوں ہم پر فرض کر دیا قتال کرنا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس، ایک فریق لوگوں سے ایسے ڈرتا تھا، خشیت اللہ، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق تھا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ شدید ڈرتے تھے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو پھر وہ کیا کہنے لگے، اے رب، تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا؟ اے رب، تو نے ہم پر یہ قتال کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہ تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دی ایک وقت تک؟ ابھی تو ہم بہت نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ہرگز نہ ظلم کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، ان کو ہی جلدی تھی۔ انسان بہت جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے کہ بس فوراً فوراً کوئی کام ہو جائے۔ ان کو یہ ڈر کیوں لگ گیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم پر یہ قتال کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی، یعنی اس کی فرضیت کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا؟ کیونکہ جنگ میں تو خون ریزی ہوتی ہے، اس میں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اب ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا قتال کرنے کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، جیسے انسان پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اس کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔
اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی طرح ہو گئی ہوں۔ تو اے نبی، یہ تو آپ کو ایسے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو خود مانگ رہے تھے کہ کب ہم پر جنگ اور قتال فرض کیا جائے گا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو، جیسے پہلے ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں کوئی ایک ایسا بادشاہ دے دے جس کی ہم زیر سرپرستی میں جا کر ان کافروں سے لڑیں، قتال کریں۔ اور جب ان پر یہ حکم کر دیا گیا، انہیں جب اچھا دے دیا گیا جس کے ساتھ انہوں نے جا کے قتال کرنا تھا، تو پھر انہوں نے انکار کیا، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا موت کا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، برحق ہے، اسے کوئی دوڑ نہیں سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے، لیکن ہر کوئی بستر مرگ میں، یعنی کہ ہر کوئی اس سے مرنا چاہتا ہے جو بیماری سے مرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی راہ میں نہیں مرنا چاہتا، زندگی طویل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موت جس کے ڈر سے تم جہاد سے کترا رہے ہو، جب اس کا وقت آ جائے گا تو کہیں بھی تمہیں آ دبوچے گی، تم پھر بھاگ نہیں سکو گے، چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، پھر بھی موت آ کے پکڑ لے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ہر مال، ہر چیز دھوکا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے اس وقت جب کہ آپ بستر مرگ پر تھے فرمایا، اللہ کی قسم میں فلاں فلاں جگہ غرض بیسیوں سینکڑوں معرکوں میں گیا، ثابت قدمی کے ساتھ دلیرانہ طریقے سے میں نے جہاد کیے، آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نہ کوئی نشان نیزے یا برچھے یا تیر یا بھالے کا، تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو۔ میرے جسم کے ہر ہر حصے پر کوئی نہ کوئی نشان زخم کا لازمی موجود ہے، لیکن چونکہ موت مجھے میدان جنگ میں میری نہ لکھی تھی، اب دیکھو اپنے بستر پر اپنی موت مر رہا ہوں۔ کہاں ہیں لڑائی سے جی چرانے والے نامرد؟ میری ذات سے سبق سیکھیں، میری ذات سے سبق سیکھیں۔ کہاں گئے وہ سارے لوگ جو ڈر رہے ہیں لڑنے سے؟ اگر موت ایسے میدان جنگ میں آتی ہوتی تو مجھے بستر مرگ پر موت نہ آتی۔ کتنی خالد بن ولید نے جنگیں لڑی، انہوں نے کہا میرا جسم کا کوئی حصہ باقی ہی نہیں بچا جس پر، کوئی ایک حصہ میرے جسم کا نہیں کہ جس پر نشان نہ ہو تو زخموں کا۔ ہر ہر جسم کا حصہ، ہر ہر جسم کا حصہ جو ہے وہ زخموں سے لبریز ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ یہود اور منافق بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور مصیبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے آج یہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ دکھ یا مصیبت پر منافق اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ آپ کی کم فہمی اور غلط تدابیر اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ احد کے موقع پر بھی انہوں نے یہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ تو جب ان پر
خوشحالی آتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے ہیں جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر سورہ نمل میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اچھا، ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نحوست نا گھروں میں جانوروں کو کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر میں کوئی نحوست آئی ہے تو یہ جانور نے اپنے سر پہ لے لی، گھر میں کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی تو یہ جانور نے اپنے سر پہ لے لی۔ ہم مسلمانوں کا بھی حال کچھ کم نہیں ہے، ہم بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ہم بھی سارا کچھ وہی کرتے ہیں جو کافروں نے کیا، جو پچھلی امتوں نے کیا۔ ہمارے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، ہم بھی سارے وہی اعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس کہاں ہو؟ ہمیں محسوس تب ہو کہ جب کبھی ہم نے قرآن کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی ہو، سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دنیا میں کسی کو فائدہ ہو یا نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر رب کائنات پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ الفقہ سے مراد یہاں پر شریعت کا فہم ہے، یعنی کہ شریعت کا فہم، یفقہون سمجھنا، شریعت کا فہم ہے یعنی کہ ان کو دینی معاملات کے بارے میں سمجھنا۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں کہ کوئی بات سمجھیں، کہ وہ کوئی بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے دلوں میں ایک نفرت اور ایک حسد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہاں پر حسنہ سے مراد وسعت، کامیابی اور غنیمت ہے۔ حسنہ حسنۃ فمن اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بھلائی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں، بلکہ کیونکہ ایک انسان کو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، یہ اس کا خاص فضل اور احسان ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی نیکی کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کوئی انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ سیئہ سے مراد برائی ہے، جیسے سختی، آزمائش، شکست، زخم اور قتل وغیرہ۔ اس سے مراد ہے کہ برائی انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ شورا کی آیت نمبر 30 کے اندر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے، تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، یعنی کہ آپ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کس کس محنت اور کوشش سے احکام اسلام کو پہنچایا، اور کس طرح سے اس کفر کے لوگوں کو، کس طرح سے ان کے کفر کو ٹھکرایا اور کس طرح سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ ہی کافی ہے ان تمام کے تمام معاملات پر گواہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بیان کر دی کہ انہوں نے کس کس طرح سے
اب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ پھر رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، اور رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور ان کے احکامات اور ان کے الفاظ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جس کسی نے اللہ رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول نے پہلے اللہ نے اس بات سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر گواہ کافی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے دل کو بھی آسرا دلایا کہ وہ جس نے منہ موڑا تو ہم نے اس پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر ان پر نہیں بھیجا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبرائیل اور میکائیل، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، ایک فرشتے نے کہا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں گو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد ہیں، پس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7281۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ اس سے مراد کہ اگر کوئی رسول کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو زبردستی اطاعت کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نگہبان نہیں بنا کر بھیجا کہ زبردستی ان کی اطاعت کروائی، ان سے اطاعت کروائی جائے، کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کو ان پر داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایسے شخص نے خسارہ پایا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو وہ اپنے سوا کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی، منافق رسول کی اطاعت کا دم بھرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے، وہ کہتے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے۔ پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ منافق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور پڑے اور ہم کسی طرح ان سے پیچھا چھڑا لیں یا انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں سے مل کر سازشیں کرتے تھے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بدل ڈالتے تھے۔ وَلَا يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ان کے اعمال نامے میں لکھ رہا ہے تاکہ ان پر انہیں جزا دے۔ سب کچھ لکھ رکھا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ ان کی سازشوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان سے انتقام لینا ممکن ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کا پیچھا نہ کریں، ان سے درگزر کریں، ان سے بردباری سے پیش آئیں، ان کا مواخذہ نہ کریں، انہیں اپنے کاموں کی ذمہ داری نہ سونپیں، ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں اور ان سے خوف بھی نہ کھائیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں اور اپنے تمام کاموں کو معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، وہی کارساز کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن مجید کے معنی سمجھنے اور اس کے الفاظ کو سمجھنے سے اعراض نہ کریں۔ قرآن مجید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو، اس میں کوئی ایسا بیان نہیں ہے جو پچھلی کتابوں کی حقیقت سے ٹکراتا ہو، مختلف ہو۔ قرآن حکیم کا کوئی بیان کوئی بھی ایسا بیان نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو، جس کو دل تسلیم نہ کر سکتا ہو۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ان الفاظ میں بہت سی غلطیاں اور بہت سے اختلافات ضرور پاتے۔ تو ایسا اگر، اور اس قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ اس کے کسی بھی لفظ کے اندر اختلاف نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں کہ یہ قرآن سے تدبر کیوں نہیں حاصل کرتے، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کسی چیز کا پیچھا کرنا، تدبر پانی کیا ہے؟ کسی غور و فکر کرنا اور کسی چیز کا پیچھا کرنا۔ جیسے آپ اگر گرامر کرتے ہیں تو گرامر جو آپ اس کو قرآن کے الفاظ کو کے پیچھے، آپ اس کے پیچھے اس کی لڑی کو ڈھونڈتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ ہے تدبر کرنا۔ ایک لفظ کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے پیچھے کتنی باتوں کے پیچھے جا جا کر کہاں اس کا پہلو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے تدبر کرنا۔ بدقسمتی سے ہم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، ہم قرآن کو صرف اور صرف پڑھتے ہیں کسی مرنے والے کو بخشنے کے لیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کی تھی تو لوگوں نے مدینہ میں چرچا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس چرچا کو برداشت نہ کر سکا اور میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے سب ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند یہ پکارا کہ نبی نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا معنی کیا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ دیکھا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں ان کا آپس کا معاملہ تھا اور کس طرح سے مشہور کر دیا کہ انہوں نے طلاق دے دی ہے اپنی بیویوں کو۔ اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے کسی حکم دینے والے کی طرف لوٹاتے تو لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ آج دنیا میں بھی بالکل یہی معاملہ ہے، ذرا سی کسی کی بات تھوڑی سی پتہ چلنے کی دیر ہے، باقی سارے اس میں ہوا ڈال کر
کہاں سے بات کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، قرآن کے ایک ایک حرف کو اپنے اوپر اپنے اوپر اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال کر دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات معلوم ہو تو ہم کس طرح سے اس کو کیسے پھیلاتے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے ایک حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ کوئی ایسی خبر سنے تو اپنے ذمہ دار افراد تک پہنچا دے، اور ذمہ داران اس کی تحقیق ضرور کریں۔ تحقیق کرنا لازم ہے۔ یستنبطونہ کا معنی، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ معنی نکال لیتے، اس کی اصل تک پہنچ جاتے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان تو نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ اس لیے تحقیق ضرور کر لیا کرو اور ان باتوں کو آگے پھیلانے سے گریز کیا کرو۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ نے دیکھا کہ جو باب مفعلہ ہے کتنا زیادہ فقاتل فقاتل اس میں کتنا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ماہ ذقت میں بدر صغرا پر دونوں فریقوں کا پھر مقابلہ ہوگا۔ جب وقت مقرر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی، مگر بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ نبی کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کا بیٹھ رہنا اور ان کی مخالفت آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ جہاد کریں، خواہ اکیلے جائیں، لشکر نہیں ہو بھی آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں، ان کو کہیں جہاد کے فوائد بتائیں، انہیں کہیں کہ وہ جہاد کی طرف آئیں۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے فرمایا تھا کہ ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بے تحاشا باتیں اور بے تحاشا احادیث بیان کی، جس سے ان کو بتایا گیا کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی ضمانت اٹھائی ہے جو اس کے راستے میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ آدمی صرف میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسول کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نکلتا ہے تو میں بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، یا اس کو اجر یا غنیمت یا جو بھی اس نے حاصل کیا اس کے سمیت اس کو اس کے گھر لوٹا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو زخم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگتا ہے تو زخمی جس حالت میں زخمی ہوا تھا اس حالت میں روز قیامت آئے گا، زخم سے بہنے والا خون کا رنگ تو وہی ہوگا جو خون کا ہوتا ہے، لیکن اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے جہاد کے مزے اور اس کی فضیلتیں۔ بے تحاشا حدیث ہیں کہ اگر ہم احادیث صرف اور صرف جہاد کی حدیث پر ہی بات کرنا شروع کر دیں تو شاید وقت کم پڑ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں جہاد کے بارے میں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی آپ کے شوق دلانے سے اور مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دینے سے امید ہے کہ ان کی ہمتیں بڑھیں گی، ان کے حوصلے بلند ہوں گے، اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور انہیں حدود اسلام سے اور مسلمانوں سے ہٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور میدان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو صبر و تحمل کے ساتھ ان کے سینوں کو پختہ کر دے گا، اور دشمن بھاگ نکلیں گے۔ این یکف بعث الذین کفروا، ان کی قوت کو روک دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو روک دے گا آپ کے اوپر سے، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دے گا۔ واللہ اشد واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا، ہر لڑائی والے سے زیادہ سخت لڑائی کرنے والا، وہ اشد تنکیلا، اور بہت سخت سزا دینے والا ہے، ظالموں کو ان کے دشمنوں سے سخت سزا دلوانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من یشفع شفاعتا حسنہ، جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ شفاعت سے مراد کسی معاملے میں معاونت ہے، یعنی مدد ہے۔ جو کوئی کسی دوسرے کی بھلائی کے کسی کام میں سفارش کرتا ہے، اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے، مثلا مظلوموں کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا، اسے اس کی کوشش اور عمل کے مطابق اس نیک سفارش سے اللہ تعالیٰ حصہ نصیب دے گا، اس کو حصہ دے گا، اور اصل کام کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی برائی سے کسی کام میں مدد کرتا ہے تو اس کے تعاون اور اس برائی کے کام میں جو مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اتنا ہی عذاب کا حصہ دے گا جتنا اس نے اس کی معاونت کی، جتنا اس نے اس کی مدد کی۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، تم سفارش کرو، تمہیں ثواب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر وہی کلمہ جاری کروائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کوئی اگر کسی کے لیے مدد کے لیے اپیل آئے تو خود بھی مدد کریں اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت دلائیے۔ پھر اب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، یہ وہی بات کہ اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں بھی ایک حصہ ہوگا۔ اگر برائی کے لیے شفاعت ہوگی تو شفاعت سیئہ یعنی کہ برائی ہوگی، یا یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ثواب کے کام میں کسی کو وہ ترغیب دیتا ہے تو اس کے ثواب میں بھی پورا پورا حصہ ملے گا، جتنا وہ پڑھے گا، جتنا ہی وہ اس ہدایت کے راستے پر جائے گا، اس کا پورا پورا حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہمیشہ سے دوام ہے اللہ تعالیٰ کی اس قوت، اس صفت میں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یہ سلام کی بات کی جا رہی ہے۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے، بڑا بابرکت تحفہ ہے یہ۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا دیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات، پہلے شفاعت کی بات کی گئی کہ تم جس کام میں تم کسی کی معاونت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اگلی بات کی جا رہی ہے کہ تب تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کو اس سے بہتر دعا دو، یا وہ کم از کم وہی واپس لوٹا دو۔
تو یہ سلام کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ملاقات کے وقت پہلا کام سلام ہونا چاہیے، پورا سلام کرنے کی حرص رکھنی چاہیے، جس کو سلام کیا جائے اس پر اس کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا زیادہ بہتر یا اس جیسا جواب دینا بھی لازم ہے۔ مردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام مت کہو، یہ میت کا تحیہ اور سلام ہے، بلکہ یوں کہو السلام علیکہ، یعنی کہ ایسا سلام نہ کرو السلام علیکہ یعنی کہ تم پر موت ہو، علیک السلام مت کہو۔ ان اللہ علی کل ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ جو جو تم سلام واپس لوٹاؤ گے اللہ تعالیٰ پورا اس کا حساب کرنے والا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ اور شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کوئی کون ہے جو سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے جو رب کائنات سے زیادہ اپنی بات میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں مکمل، جامع اور سچا ہے۔